اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15، آیت نمبر 32۔ وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لَهُم مثلاً ان کے لیے مثال، رجلین دو لوگوں کی، جعلنا بنائی ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب و انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا اور بنائے ہم نے بینہما ان کے درمیان زرعا کھیت۔ اب اللہ تعالیٰ ایک واقعہ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ نصیحت پکڑیں، عبرت پکڑیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دو بھائی تھے، دونوں مومن تھے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک کافر تھا اور دوسرا مومن تھا۔ تو کھجور کے درخت خوبصورت لگتے ہیں، باغ تھا ان دونوں بھائیوں کا یا دونوں دوستوں کا۔ اس باغ کے چاروں طرف کھجور کے درخت تھے اور باغ کے اندر انگوروں کا باغ تھا۔ ان دونوں باغ کے درمیان میں نہریں بہتی تھیں، یعنی باغ میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، پانی کی کمی نہ تھی۔ یہ باغ پھل بھی بہت لاتے تھے اور باغ کی ہر جگہ زرخیز تھی، نقصان کا کوئی تصور بھی نہیں آ سکتا تھا ذہن میں۔ کلتا الجنتین دونوں باغ کے، آتت دیے، اکلہا اپنے پھل، ولم تظلم اور نہ کمی کی، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، وفجرنا اور پھاڑ دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے بیچ، نہرا ایک نہر، یعنی کہ اس میں کوئی بھی کمی نہیں تھی، پانی بھی تھا، نہر بھی اس میں جاری تھی، کسی قسم کی کمی نہ تھی۔ وقانا اور ہوا، لہو اس کے لیے، ثمرون پھل، فقالا تو کہا، لصاحبہ اپنے ساتھی کو، وہوا اور وہ، یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، انا اکثر میں زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالا واعز مال میں اور زیادہ، نفرا عزت میں اور میرے پاس عزت والا ہوں میں، اور اولاد میں بھی۔ جب باغ کے پھل سے منافع زیادہ ملتا تھا تو وہ غرور میں آ گیا، ملتا رہا نا منافع، پیسہ زیادہ آ گیا، وہ غرور میں آ گیا، جبکہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب بڑا زمیندار نہ چھوٹے زمیندار سے کہتا ہے، غرور، میرا مال، میری اولاد، میری عزت بھی تم سے زیادہ ہے۔ یہ بڑی وجہ ہے انسان کے زوال کی کہ ان چیزوں میں انسان جو ہے پڑھ کر غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور غرور کا انجام ہمیشہ جو ہے، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ وَدَخَلَ اور وہ داخل ہوا، جنتہ اپنے باغ میں، وَهُوَ اس حال میں کہ ظالم لنفسہ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا، قال کہا، ما اظن میں نہیں سمجھتا، ان تبید کہ ہلاک ہوگا، ہذہ ابدا یہ کبھی بھی۔ اب اس نے اتنے تکبر میں آیا، اس نے جب باغ دیکھا نا، پھلوں سے لدا ہوا باغ ہے، نہر بھی ہے جاری ہے، پانی بھی ہے، اس نے جب باغ پہ ایک نظر ڈالی اور بڑے غرور سے کہا، مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوگا، یعنی یہ کبھی برباد ہو سکتا ہے یہ باغ۔ وما اور نہیں، ما اظن میں سمجھتا، اظن الساعۃ میں سمجھتا کہ قیامت، قائمۃ آنے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ البتہ میں لوٹایا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، لا اجدن البتہ میں ضرور پاؤں گا، خیرا منہا اس سے بہتر، منقلبہ لوٹنا۔ اب اس نے یہ گمان کیا کہ پہلے تو کہا کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، پھر اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس نے کہا اگر قیامت آ بھی گئی تو جیسا میرا زندگی میں، دنیا میں میرے ساتھ بہترین مجھے جو ہے وہ مل رہا ہے، زندگی گزارنے کی آسائشیں مل رہی ہیں، قیامت میں مجھے اس سے بہتر جو ہے وہ ملے گا۔ قال کہا، لہو اس کے لیے، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہوا اور وہ، یحاورہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرتا کیا تو انکار کرتا ہے، باللہ اس ذات کا کہ خلقک جس نے پیدا کیا تجھ کو، من تراب مٹی سے، ثم پھر، من نطفت نطفے سے، ثم پھر، سواک بنایا تجھ کو، رجلا ایک مرد۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان جو ہے وہ چھوٹا ذمہ دار ہے، وہ اپنے بڑے کو کہہ رہا ہے جو غرور کر رہا تھا، کہہ رہا ہے کہ تم انسان کی تخلیق کو بھول گئے ہو، اپنی تخلیق کو بھول گئے ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی سے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر انسان کس سے چلے؟ نطفے سے جو ہے انسان کی جو ہے وہ تخلیق جو ہے وہ آئی وجود میں۔ لیکن ہم، هو اللہ وہ اللہ ہے، ربی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب
کے ساتھ کسی کو بھی۔ اب جو چھوٹا والا تھا نا وہ بڑے کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم غرور نہ کرو، تم اپنی تخلیق کو پہچانو، اپنی اوقات کو پہچانو، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ وَلَوْلَا اور کیوں نہ، اذ جب تم دخلتا داخل ہوئے جنتک اپنے باغ میں، قلتا کہا تو نے، ما شاء اللہ جو چاہے اللہ، لا قوت نہیں قوت مگر الا باللہ ساتھ اللہ کے، ان ترانی اگر تم دیکھتے ہو، انا مجھ کو، اکلا کمتر ہوں من کا تجھ سے، مالم و ولدا مال میں اور اولاد میں۔ اب چھوٹا زمیندار بڑے کو کہتا ہے کہ یہ نعمتیں تو تمہیں اللہ نے دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے جاتے آتے ہر وقت کہتے تھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، گھر والوں کو ویسا ہی پایا جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ جس چیز کو چھن جانے کا خوف ہو تو وہ یہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے، شکر کرے، شکر عاجزی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کو اس کا حال اور مال اچھا لگے تو اسے کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یعنی جو کچھ اللہ چاہے وہی ہوگا، میرا اور کسی کا زور نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں بس چل سکتا، بس اللہ ہی کی توفیق اور تائید سے چل رہا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اللہ ہی کی توفیق سے ہمیں ملا ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے۔ فَعَسَىٰ تو امید ہے ربی میرا رب ان یؤتینی کہ مجھے دے دے، خیرا من جنتی کا بہتر تیرے باغ سے، وَیُرْسِلَ اور بھیجے علیہ اس پر حسبان من السماء آسمان سے ایک عذاب، وَتُصْبِحَ تو ہو جائے سعیداً زلقا یہ ہو جائے میدان صاف۔ اب چھوٹا زمیندار بڑے کو کیا کہہ رہا ہے، اگر اللہ تیرا باغ چاہے تو برباد کر دے۔ یہ چھوٹا بڑے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے عاجزی دلوا رہا ہے کہ عاجزی اختیار کرو، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ جب انسان ظلم کرنے پر آئے تو چاہے وہ اپنی جان پر ہو یا کسی پر ظلم کرنا چاہے تو کسی کی بھی بات پھر انسان کو سنائی نہیں دیتی ہے، سمجھ نہیں آتی نا، کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور نفس جو ہے وہ غلط پہ ابھار رہا ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے کہ اللہ جو چاہے نعمت دے اور جو چاہے لے لے۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر کہنا چاہیے، اپنے گھر کو کہنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور اگر ہمیں کسی اور کا حال بھی، مال بھی، چاہے صورت اچھی لگے، کچھ بھی لگے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ او یصبح یا ہو جائے ماؤہا اس کا پانی غوراً گہرا، فلن تستطیع تو ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے لہ طلبا اس کے طلب کرنے کے لیے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں پانی پہ ناز ہے، باغ پہ ناز ہے، باغ اللہ تباہ کر دے، پانی اللہ جو ہے وہ نیچے بالکل زمین کے نیچے چلا جائے، نہر جو ہے وہ پانی سے خالی ہو جائے، تم تو اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتے، طاقت بھی نہیں رکھتے کہ تم پانی کو جو ہے وہ اوپر لے کر آؤ۔ وہی تار وہ گھیر لیا گیا بثمرہ ہی ساتھ اپنے پھل کے، فاصبح تو ہو گیا یقلب الٹ پلٹ کر کے کرنے کفیہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، علا اوپر، ما انفقا جو خرچ کیا تھا، فیہا اس میں، وہی اور وہ، خاویۃ گرا پڑا تھا، علی عروشیہ اپنی چھتوں پر، ویقول اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش کہ میں لم مشرک نہ میں شرک کرتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو۔ اب اس کا باغ اللہ کے عذاب میں آ گیا، ایسا اجڑا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسا لگتا تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ افسوس سے اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ اس مغرور انسان نے دنیاوی چیزوں کو، مال کو اور اللہ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرایا تھا، غرور کر لیا دنیاوی چیزوں پر اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ اس نے اسباب پر بھروسہ کیا، اور مومن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس نا ایک باغ تھا، اللہ کے دین کے لیے وہ کام کرتے رہتے تھے، دونوں بھائی تھے، اللہ کے دین میں لگے ہوئے تھے، اور کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کا باغ چھن گیا ہے۔ 3 لوگ آئے اور یہی کہا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا آپ کو غم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے باغ تھا تب بھی اللہ پر بھروسہ اور اللہ کا شکر کرتا تھا، اور اب نہیں ہے تو اب بھی سارا بھروسہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اسباب کر کے، اختیار کر کے اسباب
ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جو ہے وہ بھروسہ کریں۔ آمین۔ ولم اور نہ تھی تکن تھی لہو اس کے لیے فیۃ ینصرو نہ ہو کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی من دون اللہ اللہ کے سوا، وما اور نہ کانا تھا وہ منتصرا وہ اپنی مدد کرنے والا تھا۔ اب وہ جن چیزوں پر جن اسباب پر وہ غرور کر رہا تھا وہاں پہ کوئی بھی نہ تھا، نہ اس کی وہ جماعت تھی، نہ اس کی وہ نفری تھی، نہ اس مال نہ اولاد، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا تھا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں۔ ہنالکا اسی جگہ، ہنالکل ولایت اسی جگہ مدد اللہ ہی کے لیے ہے، للہ الحق اللہ ہی کے لیے ہے برحق، یعنی کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ ہوا خیرن وہ بہتر ہے ثوابم و بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر و عقبہ اور بہتر انجام کے اعتبار سے بھی، یعنی سارے سہارے جھوٹے، ہر رشتہ مال اسباب جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، عارضی ہیں۔ ہمیں صرف اگر ہم کیوں جھوٹے ہیں، اگر ہم اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر ان عارضی سہاروں پر جو ہے وہ بھروسہ کر لیں تو یہ سارے جھوٹے رشتے مال اسباب ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہمیں صرف اپنے رب پر سہارا جو ہے، رب کا سہارا لینا چاہیے۔ رب کا سہارا اچھا، رب کے اسباب اچھے ہیں، ہمیں صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو کیا پتہ چلا، اسباب اختیار کر کے ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کر کر جو ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ وَاضْرِبْ اور یہاں اور بیان کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار نا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو اللہ دکھائے۔ وَاضْرِبْ اور بیان کرو، لَهُ مثل الحیات الدنیا ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان جیسا کہ پانی، انزلناہ اتارا ہم نے اس کو، من السماء یا آسمان سے، فاختلط تو رل مل گیا، بہ نبات الارض ساتھ اپنے ساتھ نباتات کے، نباتات زمین کی، فاصبح تو وہ ہو گئی حشیمن ریزہ ریزہ، تذروہ الریاح اڑاتی ہوئی ہوائیں اس کو، وکان اللہ اور ہے اللہ علی کل اوپر ہر چیز کے، شیء مقتدرا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہی زندگی بخشتا اور موت بھی، عروج بھی وہی عطا فرماتا ہے، اور زوال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتا ہے، بہار بھی اللہ کے حکم سے آتی ہے اور خزاں بھی اس کے حکم سے آتی ہے۔ اگر عیش اور خوشحالی میسر ہے تو اس غرور میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ حالت لا زوال ہے۔ جس اللہ کے حکم سے یہ ہمیں ملا ہے اسی حکم سے یہ واپس بھی سب جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال پانی سے دی ہے، پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھ جاتا ہے، پھر یہ بارش کی صورت میں برستا ہے اور پودے بھی پھلتے پھولتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ یہ پودے خشک ہو کر مرجھا جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر ہوا جو ہے اڑانے لگتی ہے، ہر ایک کے پاس دنیا آتی ہے تو کھیت کی طرح سرسبز ہوتی ہے، پھر جب یہ دنیا واپس چلی جاتی ہے تو پھر کوئی اسے واپس نہیں لا سکتا۔ دنیا ملتی ہے تو رونق چہل پہل نظر آتی ہے، جب دنیا واپس چلی جاتی ہے تو اجڑا اجڑا بے رونق سا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو اصل طاقت مالدار ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اصل طاقت کیا ہے؟ انسان جو اپنی طاقت اپنی قوتوں کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اللہ کی راہ پر جو ہے وہ لگائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، چاہے ہماری زندگی ہو، چاہے ہمارے مال ہو، چاہے ہمارے پاس کچھ بھی ہے، باقی رہنی ہے۔ آگے والی آیت میں بتایا جائے گا، المال مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، والباقیات باقی رہنے والیاں کیا، الصالحات نیکیاں ہیں، خیرن جو بہتر ہیں، عند ربی کا تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اور بہتر امید کے اعتبار سے۔ مال اور اولاد بیٹے فخر کی علامت نہیں ہے بلکہ شکر گزاری کرنی چاہیے، یہ تو سب آزمائش ہے۔ مال ملا تو کہاں لگایا، اولاد کی تربیت کیسے کی، یہ ہم سے سوال ہونے ہیں۔ نیک اعمال نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، مال اور اولاد تو آنے جانے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیوں کو زیادہ جمع کیا کرو۔ پوچھا کیا ہے نیکیاں؟ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
یعنی کہ اللہ کا ذکر بیان کرا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھیتی دو طرح کی ہے، دنیا کی مال اور اولاد، اور دوسری کیا ہے الباقیات الصالحات۔ تو انسان دو کوشش کرتا ہے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے۔ جو انسان مال اور اولاد کی صورت میں وہ سامنے آ گئی وہ دنیا میں ہے، جو انسان کی نیکیاں جو ہیں وہ کیا، جس کو مال بھی مل گیا اولاد بھی مل گئی، وہ اس کو اچھا جو ہے وہ اجر مل گیا۔ لیکن دوسری کوشش انسان کو آخرت پانے کے لیے کرنی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الباقیات الصالحات انسان کی نیت ہے، کیونکہ انسان نیک عمل نیت پر جو ہے وہ قبول ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الباقیات الصالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا اور اس کی نیک لڑکیاں اس سے چمٹ گئیں اور شور کرنے لگ گئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگ گئیں کہ انہوں نے ہم پر یعنی کہ والدین نے ہم پر دنیا میں بڑا احسان کیا ہے، ہم یعنی کہ میرے والد نے ہماری تربیت پر جو ہے محنت اٹھائی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ نیک اولاد بھی والدین کی سفارش کا باعث بنے گی۔ ایک بار شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کلرفل ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی، ٹوپی اٹھائی، سلام کیا، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بہت ہے، اسی لیے کلام کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ابن آدم کو کیسے بہکاتے ہو؟ وہ بتاتا ہے کہ ایک تنہائی میں کسی عورت کے پاس نہ بیٹھنا، یہ کہا گیا نا کہ حدیث ہے کہ ایک اگر مرد اور عورت بیٹھے ہیں تو اس میں تیسرا شیطان ہے جو دونوں کو بہکا دیتا ہے۔ میں انسان کو جب نیکیاں کرتا ہے تو اس کو پھیلاتا ہوں۔ میں نے بہت نیکیاں جو ہیں وہ کی ہیں، یعنی کہ پھلاتا ہوں، یعنی کہ جب انسان بہت زیادہ نیکیاں کر لیتا ہے نا تو اس کو میں غرور دلاتا ہوں کہ دیکھو تم کتنے نیک ہو، تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور تم نے بہت نیکیاں کر لی ہیں۔ انسان جب یہ سمجھ لے کہ مجھے سب کچھ آ گیا ہے، میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، تو وہاں پہ انسان رک جاتا ہے، سٹاپ ہو جاتا ہے، وہاں پہ انسان کا جو ہے وہ خرابی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں نے بہت کچھ کر لیا، ہمیشہ انسان کو ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے طالب علم ہی رہتے رہنا چاہیے کہ انسان نیکیوں میں جو ہے وہ لگا رہے۔ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے تو پتہ کیا چلا، باقی کیا رہنے والی ہیں نیکیاں ہیں۔ اولاد اور مال اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اور باقی کیا رہنا ہے؟ نیک عمل، نیک تربیت کی ہوگی تو نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گی۔ وَيَوْمَ جس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ اور زمین کو بارزۃً کھلی ہوئی، وَحَشَرْنَاهُمْ ہم کر لیں گے اکٹھا ان کو، فَلَمْ نغادر پھر ہم نہ چھوڑیں گے منہم احدا ان میں سے کسی ایک کو۔ یعنی کہ منکرین آخرت سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو انبیاء کی دی ہوئی خبر جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی، اب جو جس بات کا تم انکار کر رہے تھے اللہ سب کو اٹھائے گا، سب کو جو ہے سب سے حساب لیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابَ نہیں وَأُرِدُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے علی ربی کا تیرے رب پر، صفا صف در صف، لقد البتہ تحقیق جئتمون آ گئے تم ہمارے پاس، کما جیسا کہ خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تم کو، اول مرتن پہلی بار، بل زعمتم بلکہ گمان کیا تم نے، الن نجعل ہرگز ہم نے نہیں بنایا لکم تمہارے لیے موعیدا کوئی وعدے کا وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صفوں کا ذکر پہلے کیا آتا ہے، یہ کر لیتے ہیں صفوں کا ذکر کیوں ہے کہ قیامت والے دن سب صف میں کھڑے ہوں گے، کیونکہ بھیڑ میں پتہ نہیں چلتا نا، صف میں انسان فردن جو ہے وہ پکڑا جائے گا، مطلب کہ اکیلے دنیا میں آئے تھے اور اکیلے ہی جانا ہے، ساتھ کیا جانا ہے؟ انسان کی نیکیاں، انسان کے نیک اعمال جانے ہیں۔ تمام نعمتوں سے یعنی کان، آنکھیں، سب ناک کے ساتھ یہ کہ انسان دنیا میں برہنہ آتا ہے نا، سب نعمتوں کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے، اور جب سے دنیا میں
آتا ہے نا انسان، نعمتوں کان آنکھیں ناک سب کے ساتھ آتا ہے نا انسان، برہنہ دنیا پہ آتا ہے، قیامت میں بھی برہنہ ہوں گے سب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب برہنہ ہوں گے تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کسی کو کسی کی ہوش نہ ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ سکے گا، سب کو تو اپنی پڑی ہوگی کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے جو ہے وہ بچا لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اعمال قبر میں انسان کی صورت میں آئے گا، جیسا کہ اس دنیا میں قرآن سے محبت کرنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا قرآن کو دوست رکھے گا، قبر میں بھی قرآن کہے گا کہ تم نے مجھے دوست رکھا، آج میں تمہارا دوست ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارا بہترین ساتھی بنائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر قربانیاں جو جانور کی انسان دنیا میں کرتا ہے اللہ کے لیے، جو اس نے دنیا میں کی، وہ انسان کی سواریاں ہوں گی پل صراط پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب صحابہ جنگ حنین کے بعد میدان میں جمع ہوئے، سب صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تمہیں ملے لے آؤ، پتے جھاڑ جھنکار وغیرہ سب صحابہ لے آئے، کوئی لکڑی، کوئی پتے، کوئی جھاڑ جھنکار وغیرہ سب، یہاں تک کہ میدان میں ڈھیر لگ گیا۔ آپ نے فرمایا میدان میں جس طرح یہ چیزیں جمع ہو گئی ہیں اس طرح گناہ جمع ہوتے ہیں، اور آگ جس کا شعلہ اتنا بڑا ہے کہ انسان شعلے میں جو ہے وہ گم ہو جائے گا۔ تو جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے نا تو مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے، انسان افسوس کریں گے، یہ کتاب یعنی اعمال نامے میں کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات لکھی گئی ہے۔ تو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابَ، اور رکھ دی جائیں گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھیں گے مجرم مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما فی اس کے بارے میں، وَيَقُولُونَ جو وہ اس کے بارے میں جو کہیں گے یا ویلتنا ہائے افسوس اس پر، مالی ھذا الکتاب، یہ کیا ہو گیا اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹی چیز کو اور کسی بڑی چیز کو، الا احصاھا، مگر اس نے گھیر رکھا اس کو، ووجدوا، اور وہ پاس گئے، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیا، حاضرہ حاضر، ولا یظلم، نہ ظلم کرے گا ربک احد، تیرا رب کسی ایک پر، یعنی کہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات لکھی ہوگی اور کسی پر دھاگے برابر بھی ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا، جو کیا ہوگا وہی لکھا ہوگا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، بس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، کانا تھا من الجن، جنوں میں سے، فسقا، تو اس نے نافرمانی کی، امر ربہ، حکم سے اپنے رب کے، افتتخذونہ، کیا بھلا تم بناتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر، وہم، حالانکہ وہ لکم عدو، تمہارے لیے دشمن ہے، بئسا، کتنا برا ہے، للظالمین، بدلہ، ظالموں کے لیے بدل۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے، شیطان تو دشمن ہے ابن آدم کا، شیطان کی اطاعت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ شیطان کی اطاعت کیسے کرتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اطاعت اس کی جاتی ہے جس نے احسان کیا ہو، اللہ کے تو بے شمار احسان ہے، تو شیطان نے ہم پر کیا احسان کیا جو ہم اللہ کی نافرمانی کریں؟ وہ تو ہمارا ازل سے دشمن ہے۔ بہت ہی برا بدل ہے جو یہ لوگ ظالم اختیار کریں۔ کون سا برا بدل ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کر کے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے نا، اس کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر یہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ما اشہدتہم، نہیں حاضر کیا تھا ان کو، خلق السماوات، پیدائش میں آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، ولا خلق، نہ پیدائش میں، انفسہم، ان کے نفسوں کے، وما کنت، نہیں ہوں میں، متخذ المضلین، بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو، عددا، مددگار۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ جو شیاطین ہیں آخر تمہاری اطاعت اور بندگی کے مستحق کیسے بن گئے؟ بندگی کا مستحق تو صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کوئی جو ہے یہ ان کو شامل نہیں کیا، شریک نہیں کیا۔ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اللہ نے واحد خود سے بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے
شریک جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے مخلوق کو بنانے میں، کائنات کو بنانے میں ان کی شراکت نہیں ہے. تو جو بندگی کے لائق ہے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور کسی کی ذات نہیں ہے جس کی بندگی جو ہے وہ اختیار کی جائے. وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ کہے گا، نادو پکارو، شرکائی الذین، میرے شریکوں کو، وہ جنہیں لوگ زعمتم گمان کرتے تھے، فدعوہم، وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، وہ نہ جواب دیں گے ان کو، وجعلنا، ہم بنا دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقہ، ہلاکت کی جگہ. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے پیچھے لگ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ چھوڑا ہوگا، وہاں شریک ٹھہرایا گا، وہاں کا وہ کوئی نظر نہیں وہاں پر آئے گا. ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ، یعنی کہ ان کے درمیان جو دوستی تھی نا، آخرت میں سخت نفرت میں بدل جائے گی. ایک دوسرے سے نفرت کریں گے کہ ہم نے تمہیں شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، اب تو ہم یہاں پہ بچ بھی نہیں پا رہے اللہ کے عذاب سے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، وہ دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو، وَظَنُّوا، تو وہ سمجھ لیں گے، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، مُوَاقِعُوهَا، گرنے والے ہیں، وَلَمْ، اور نہ، يَجِدُوا، وہ پائیں گے، أَنْهَا، اس سے، مصرفا، بچنے کی جگہ. قیامت والے دن کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی انسان کو کہ وہ بھاگ جائے، لیکن کوئی جگہ نہیں ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر ابھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا جہنم سے، لیکن اس کا یقین ہو جائے گا، اس کو یقین ہوگا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جہنم میں ایک وادی پیپ کی ہے. پیپ دیکھیے وہ جو پمپل سے نکلتی ہے، خون کی، جو شریک کرنے والوں اور معبود کے درمیان میں جو ہے وہ ہوگی. تو اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہم نے جو کچھ کہا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا